راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ کا ہر دن، ہر مہینہ اور ہر سال خوشیوں اور برکتوں سے بھرپور ہو، ترقی اور سرفرازی خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگیوں کا حصہ ہو، آمین۔ سامعین، خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہو اس بات کے لیے کہ وہ ہمیں اس سال کے اختتام تک لے آیا، اور اپنے رحمت والے ہاتھ کو اس نے پورے سال میں ہم پر بڑھائے رکھا۔ جہاں پر اس آنے والے سال میں کامیابی کے لیے، سرفرازی کے لیے ہمیں واضح عزائم کی اور قوت ارادی کی ضرورت ہے، وہاں پر ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اس پورے سال میں اپنی کارکردگی کا اور اپنے حالات و واقعات کا دیانتداری سے جائزہ بھی لیں۔ ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ یہ سال مجھے کیا کیا سبق دے کر گیا، میں نے کون سی غلطیاں کی، میں نے کن کن معاملات میں غفلت برتی، اور ان باتوں کی وجہ سے مجھے کیا کیا نقصان اٹھانا پڑا، کون سی میری ایسی عادات تھی جو میرے لیے نقصان کا باعث ہوئی، اور پھر کون سی ایسی اچھی باتیں تھی جو میرے لیے کامیابی کا سبب رہیں۔ اور جب ہم ان باتوں کو بھی دھیان میں رکھیں گے تو پھر ہم اپنے عزائم کو پورا کر پائیں گے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سنتے ہیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پہ کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ سامعین، بابرکت تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور بے شک ہمارا خدا بے حد رحیم و مہربان ہے، جس نے اپنی لازوال شفقت اور وفاداری کا اظہار ہم سے اس پورے سال میں کیا۔ اور ابھی آپ کو پروگرام راہ زندگی کا پتہ نوٹ فرمانا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکیں۔ ہمارا فون نمبر آپ استعمال کریں گے ہمیں کال کرنے کے لیے اور واٹس ایپ پر میسج کرنے کے لیے 031674775655۔ خط بھیجنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے PCRM TV۔ ضرور اس سال میں بھی پروگرام راہ زندگی کو سنتے رہیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا، پروگرام میں اپنی شمولیت کو یقینی بنانا بھی مت بھولیے گا۔ تو ابھی بھی میرے پاس آپ کی جانب سے بھیجے گئے میسیجز موجود ہیں، جن میں سب سے پہلا میسیج ہے راشد قمر صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے فیصل آباد سے، اور آپ نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے جوشوا صاحب کی میزبانی میں۔ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے، اور اس پروگرام کے ہر سلسلے نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ایسا نور معرفت پھیلایا کہ دل و دماغ دونوں منور ہوتے چلے گئے۔ خصوصاً قدرت کے کرشمے کے تحت، جو کہ خشک میوہ جات پر مبنی سلسلہ تھا،
بڑی ہی علم افروز معلوماتی باتیں جاننے کو ملی. اور پھر آکاش صاحب نے بھی یوتھ ٹاک میں چہرے کے خد و خال کی سائنس کے ساتھ ساتھ باطنی حسن کی اہمیت پر روشنی ڈالی. بہت اچھا لگا. پورے کا پورا پروگرام آپ کو بے حد پسند آیا. بہت شکریہ آپ کا راشد قمر صاحب پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور پھر بہت ہی محبت کے ساتھ اس قدر عمدہ الفاظ میں پروگرام کو سراہنے کے لیے پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے. وزیر علی شاہ صاحب نے پروگرام سماعت فرمایا ہے عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں اور کہتے ہیں کہ آج کی گفتگو بہت ہی خوبصورت اور گہری تھی. بہت پسند آئی. پھر لسنرز کے خطوط اور میسیجز کو آپ نے بے حد پسند کیا اور دیگر تمام تر سلسلوں کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ وہ سلسلے بھی بہت اچھے لگے. بہت شکریہ آپ کا وزیر علی شاہ صاحب آپ کے اس میسج کے لیے. غلام شبیر صاحب نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے اور کہا ہے کہ معنی خیز نشست ہوئی آج پروگرام راہ زندگی میں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے لسنرز کے خطوط سننے اور ان کے دل کی باتیں جاننے کا جو موقع ملا وہ بہت اچھا لگا. آپ کہتے ہیں کہ آج کا موضوع بے حد پسندیدگی کا باعث بنا. سبھی سامعین کے دل کے بہت قریب تھا. بہت شکریہ آپ کا غلام شبیر صاحب پروگرام کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے اور چاہتے ہیں کہ اسی طور پر ہمیں آپ کی جانب سے پروگرام کے بارے میں میسیجز موصول ہوتے رہیں. اسد مراد صاحب نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں اور کہتے ہیں کہ پروگرام مجموعی طور پر بے حد پسند آیا اور خصوصاً جس موضوع پر آج بات چیت ہو رہی تھی وہ بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پروگرام راہ زندگی میں مجھے معلومات کے رنگ سلسلے بہت اچھا لگا جس میں ایسی معلومات میسر آئیں جو واقعی دل و دماغ کو روشن کرنے کا باعث بنتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر اس پروگرام نے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دیا کہ ذاتی جذبات اور رویوں کی اصلاح کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں. بہت اچھا لگا ہمیں یہ جان کر اسد مراد صاحب کہ پروگرام راہ زندگی آپ کے لیے اچھی باتیں جاننے سیکھنے اور بہتر تبدیلی لانے کا سبب بنا اور ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اسی طور پر ہمیں آپ سبھی سامعین کی جانب سے آپ کی رائے جاننے کا موقع ملتا رہے اور آپ کے محبت بھرے میسیجز موصول ہوتے رہیں. آئیے سامعین پروگرام میں اس سلسلے کو ابھی یہیں پر سمیٹتے ہوئے چلتے ہیں سلسلہ معلومات کے رنگ کی جانب اور آج سنتے ہیں قدرتی ماحول کے تحفظ کے حوالے سے بے حد خوبصورت سلسلہ. سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے دنیا کی تباہی کے بعد خوراک کی افزائش کے تعلق سے. اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خوراک و زراعت کے مطابق خوراک کی پیداوار کا 14% حصہ صارفین تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر اس میں سے 1% حصہ بھی بچا لیا جائے تو 7 کروڑ افراد تک بآسانی کھانا پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر خوراک کے اس ضیاع پر قابو نہ پایا گیا تو 2030 تک ضائع شدہ خوراک کی مقدار 2 ارب ٹن تک پہنچ سکتی ہے جو کہ ہمارے لیے ایک انتہائی تشویشناک بات ہے. جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق وطن پاکستان میں 43% افراد خوراک کی عدم دستیابی کا شکار ہیں. پاکستان میں 6 ماہ سے 2 سال کی عمر تک کے بچے جان لیوا حد تک غذائی قلت کا شکار ہیں. حالانکہ اگر جانوروں سے حاصل ہونے والی خوراک کو مناسب طور پر غذا کا حصہ نہ بنایا جائے تو اس سے بچوں کی غذائی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے. سامعین، ایسے تمام دلخراش واقعات کی بنیادی وجہ وہ تمام انسانی سرگرمیاں ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ آلودگی نہ صرف صنعت کاری کے سبب سے ہے بلکہ یہ توانائی، بے جا شور، حرارت یا روشنی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. آلودگی کی اقسام میں صوتی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی، برقی آلودگی، غذائی آلودگی، زمینی آلودگی اور بحری آلودگی شامل ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی خلاف فطرت سرگرمیوں کو روکنے میں شخصی قوت کا استعمال اپنی ذات سے شروع کرے. سامعین، اس کاوش میں ہر خاص و عام کو شریک اور آگاہ کرنے کے لیے
دنیا بھر میں ہر سال ماحول کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ 5 جون کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام 1974 سے ہر سال یہ دن ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے کے عزم کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ صاف ہوا، شفاف پانی اور غذائیت سے بھرپور خوراک، قدرتی آفات اور موسمی تبدیلیوں کی روک تھام، یہ سب اس کے مرہون منت ہیں۔ سامعین، اندھا دھند جنگلات کی کٹائی، جنگلی حیات کی آماج گاہوں کا خاتمہ، زرائد میں شدت کے ساتھ اضافہ اور تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں نے فطری نظام کو شدید متاثر کیا ہے۔ اگر انسانی طرز عمل یہی رہا تو حیاتیاتی نظام کے تنوع کو پہنچنے والا نقصان نہ صرف انسانیت کے لیے شدید مشکلات کا باعث ہوگا، بلکہ خوراک اور صحت کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو جائے گا۔ ایسی ہی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سیڈ والٹ کا قیام کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا کی آلودگی کی صورت میں انسانوں اور جانوروں کو سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہوگا کہ ان کی خوراک صفائے ہستی سے مٹ جائے۔ لیکن خوش قسمتی سے یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہم سب کے لیے انشورنس پالیسی جیسی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ناروے کا سیڈ والٹ ہے جو 2008 میں قائم کیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں کبھی یہ ضرورت پڑے کہ تمام فصلوں کی دوبارہ کاشت کی جائے تو یہاں ایسے تمام بیج محفوظ انداز میں رکھے گئے ہیں جو اس عمل کو ممکن بنا سکیں گے۔ انہیں خاص پیکٹس کی شکل میں اسٹور کیا گیا ہے تاکہ ان میں نمی نہ آئے، کیونکہ نمی سے یہ خراب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، بیجوں کی یہ تجوری ناروے کے ایک دور دراز جزیرے پر واقع ہے۔ اسے ریتلے پتھر کے پہاڑ میں 120 میٹر اندر رکھا گیا ہے، جو کہ قطب شمالی سے 1300 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مقام سطح سمندر سے 130 میٹر اوپر ہے تاکہ یہ خشک رہے۔ والٹ کے گرد برف کی موٹی تہ ہے جس کی بدولت اس میں موجود بیجوں کے لاکھوں نمونے محفوظ رہتے ہیں۔ اس جزیرے کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے کیونکہ زمین کے اس مقام پر زلزلہ آنے کا امکان بہت کم ہے۔ اس تمام منصوبہ بندی کے ذریعے بیجوں کو محفوظ کیا گیا ہے، تاہم کوئی آدمی اس مقام کا دورہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ سیڈ والٹ پر سیکیورٹی سخت رکھی گئی ہے تاکہ یہ ضرورت کے تحت ہزاروں برسوں تک باقی رہے۔ سامعین، ضروری ہے کہ ہم ایسے تمام تباہ کن حادثات کا شکار ہونے سے پہلے ہی اپنے ماحول میں قانون فطرت کے مطابق سدھار لائیں، آلودگی کم کریں، خوراک کا بیجا ضیاع مت کریں، شجرکاری کو اپنا نصب العین سمجھیں، فطرت سے محبت کریں، اور ضروری ہے کہ اب ہم موسمی اثرات اور اس سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں عوامی شعور کو بھی بیدار کریں۔ سامعین، معلومات کے رنگ سلسلہ ہم سماعت فرما رہے تھے، اور بے شک خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ جو قدرتی ماحول فراہم کیا ہے اس کا سبب اس کی ہمارے سے محبت ہے، اور یہ بھی کہ وہ چاہتا ہے انسان کی ضروریات پوری ہوں، اور اس نے ہمیں ان سب چیزوں کے مختار بنایا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا بہتر استعمال کریں تاکہ نہ صرف ہم اس کا لطف اٹھائیں، اس سے فیضیاب ہوں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس سرمایہ کو اچھی حالت میں چھوڑ سکیں۔ اور پروگرام میں آج ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ جب ہم اس سال کے اختتام پر ہیں تو ہم غور و فکر کریں ان سارے حالات و واقعات پر جہاں ہم نے غلطیاں کی اور ان سے جو باتیں سیکھنے کو ہمیں ملی، تاکہ ہمارا نیا سال، آنے والا سال بہتر ہو سکے۔ وہیں پہ سامعین، آئیے ہم یاد کریں ان حالات و واقعات کو جہاں پر ہم بے بس تھے، مشکل کا شکار تھے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اب ہم نکل نہیں پائیں گے اس مشکل سے، مایوسی ہمیں گھیرے ہوئے تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور ہمیں اس مشکل سے نکلنے میں ہماری مدد کی۔ ان ساری باتوں کے لیے خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کریں اور اس بات کا بھروسہ رکھیں کہ وہی خدا جس نے اس پورے سال میں ہمیں سنبھالا مختلف حالات و واقعات میں، وہی اس نئی آنے والے سال میں بھی ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوگا اور ہماری مدد کرے گا۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سلسلہ آپ بیتی کا، مل کر آج کی اس آپ بیتی کو سنتے ہیں۔ میرا نام مرکز خورشید ہے۔ میری زندگی میں یہ نہایت ہی اہم اور اچھا واقعہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک بہت ہی اپنے کسی نہایت ہی اہم کام کے سلسلہ میں جا رہا تھا. راستے پر ایک آدمی جو کہ نہایت مشکلات میں تھا، وہ ایسے ہی گول گول ہو کر تو نیچے کو ہو رہا تھا، وہ شاید مشکلات میں تھا. حالانکہ یہ حالات کے مطابق تو اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس کے قریب گیا. انسان ہونے کے ناطے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو صرف مجھے اس کے اتنے الفاظ سنے کہ مجھے بچا لیجیے گا. میں ایک اہم کام کے سلسلے میں جا رہا تھا. میں یہ بھی بار بار سوچ رہا تھا کہ شاید اور کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن میرے دل میں صرف یہی بات تھی کہ یہ ایک مشکل میں ہے انسان اور پریشانی کے عالم میں ہے. تو اس لیے میرے ضمیر نے صرف ایک ہی مجھے بات میرے دل میں، یہ میرے خیال میں آ رہی تھی کہ میں ہی صرف اس کی مدد کروں. تو جیسے ہی میں نے ان کو پکڑا، ان کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنی پین والی جگہ پر ہاتھ رکھا جہاں پہ ان کے درد ہو رہی تھی. تو جیسے انہوں نے ہاتھ رکھا تو میں نے سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے کچھ نہ سوچا، میں نے فوراً ان کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں رکھا اور میں دورانیہ سفر ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا. تو قریب ایک ہاسپٹل تھا. تو جیسے ہی وہاں پر میں پہنچا تو ڈاکٹروں نے جلدی سے، ہیلپرز تھے کچھ، تو انہوں نے اسٹریچر پر رکھا اور اندر لے گئے. تو انہوں نے فوراً اس کا چیک اپ کیا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں پوچھا. میں نے کہا میں ایک راہگیر ہوں اور یہ بھی راہگیر ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے فوراً چیک اپ کرنے کے بعد نوٹ کیا یا انہوں نے چیک کیا تو یہ اپینڈکس کا مسئلہ تھا. میرے خیال میں یہ بار بار یہ بات آتی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے مجھے کسی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن میں ان ساری باتوں کے لیے تیار تھا. میں نے سگنیچر بھی کیے، میں نے سارا کچھ کہا، اور جب وہ آپریشن کر رہے تھے تو پھر بھی میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ابھی میں یہاں سے چلا جاؤں، ابھی چلا جاؤں. لیکن چونکہ خدا کی طرف سے ایسا نہیں تھا، اس لیے میں آخر تک وہیں پر رہا اور میں نے اس کا پورا ساتھ دیا. انسان ہونے کے ناطے میں دل میں پریشان بھی تھا کہ خدایا اس انسان کی زندگی اچھی ہو جائے. جب وہ آپریٹ ہوا، اس کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس حالت میں نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ بات چیت کرتا. لیکن ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس کو وقت پر ہاسپٹل لے آئے. یہ آخری سٹیج پر اپینڈکس تھی، اگر یہ پھول کر پھٹ جاتی تو یہ آج اس دنیا میں شاید انسان نہ ہوتا. ڈاکٹروں نے مجھے اطمینان دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، انسان بچ گیا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس انسان کی زندگی بچ گئی. میں اس بات کے لیے بہت خوش بھی ہوا. انسان کو چاہیے کہ انسان کی مدد کرتا رہے. سامعین، سلسلہ آپ بیتی ہم سماعت فرما رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی دوسروں کی مدد کرنے کے تعلق سے. تو آئیے پھر اس نئے سال میں اپنے تیار کردہ عزائم میں اس بات کو بھی شامل کریں کہ ہم بغیر کسی نفع کے لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے کوشش کریں گے کہ جہاں پر بھی ہمیں موقع ملے ہم کسی دوسرے انسان کی مدد کریں، اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس رویے سے نہ صرف ہم انسانیت کے کام آئیں بلکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو بھی حاصل کر پائیں. سامعین، آئیے پروگرام کے اختتام پر اپنے سروں کو جھکائیں خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا. خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے اس پورے سال اپنے بڑے رحمت والے ہاتھ کو ہم پر بڑھائے رکھا. ہر تکلیف میں ہمارے ساتھ رہے، ہر خوف میں ہمیں حوصلہ دیا. خداوند پاک خدا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں جب ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو اس سال بھی آپ کا رحمت والا ہاتھ ہماری زندگیوں پر بڑھا رہے. ہم اس نئے سال کو آپ کے سپرد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمیں توفیق بخش دیجیے کہ ہم آپ ہی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اور خداوند پاک خدا، اپنے گھروں میں برکت، ترقی، خوشحالی کی التجا کرتے ہیں. خداوند ہر روز اس سال ہم آپ کی قربت میں بڑھ پائیں، ترقی کر پائیں. خداوند پاک خدا، ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. سامعین، میری جانب سے اور PCRM کی ساری ٹیم کی جانب سے آپ سبوں کو یہ نیا آنے والا سال بہت بہت مبارک ہو، اور دعا ہے کہ آپ سدا خوش، سلامت، شاد اور آباد رہیں، بڑھیں اور ترقی کرتے جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان عظمیٰ یونس کو
پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. امید کرتی ہیں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.